کارل مارکس کی پیدائش سے 29 برس پہلے فرانس میں جو انقلاب آیا تھا، اس انقلاب سے پورا یورپ متاثر تھا، عوام بھی اور حکمران بھی۔ اب عوام اس لیے متاثر تھی کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ اگر فرانس میں اس انقلاب سے تبدیلی آ سکتی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ اور حکمران کس وجہ سے پریشان تھے؟ وہ بھی اسی وجہ سے کہ اگر فرانس میں بادشاہ کی گردن کٹنے سے کوئی نہیں روک سکتا تو ان کے ملک میں ایسا ہونے سے کون روکے گا؟ وہ اس لیے ایسا سوچ رہے تھے کہ فرانسیسی انقلاب میں عوام نے بادشاہ لیوئس XVI اور اس کی بیوی کی گردنیں اتار دی تھیں، اور یورپ کا یہی ماحول تھا کہ یورپی ممالک کی عوام نے اپنے حکمرانوں کے خلاف مختلف تحریکیں شروع کر دی تھیں۔ ان انقلابی تحریکوں کے ذریعے یورپی عوام کی بڑی تعداد، خاص طور پر فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور طبقہ، اپنے حقوق کی جنگ کے لیے لڑ رہا تھا۔ یہ لوگ بادشاہت اور چرچ کی اتھارٹی کو چیلنج کر رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو اسمبلیوں میں نمائندگی دی جائے، میڈیا پر حکومتی پابندیاں ختم کی جائیں، تحریر اور تقریر یعنی لکھنے اور بولنے کی مکمل آزادی ہو، اور بادشاہ کے اختیارات کو محدود کر کے سیاسی فیصلوں میں عوام کو بھی شریک کیا جائے۔ میں ہوں سید حسن خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ود حسن شاہ میں کارل مارکس کون تھا؟ مائی ڈیئر ویورز، دوسرے الفاظ میں 19ویں صدی دراصل یورپ میں جمہوریت اور لبرلزم کے ارتقاء کی صدی تھی۔ تو یہی وہ انقلاب کا ان دنوں یورپ میں ماحول تھا کہ جس میں کارل مارکس پیدا ہوا اور پروان چڑھا۔ یہ اسی انقلابی ماحول کا اثر تھا دوستو جس نے کارل مارکس کو بھی انقلابی فلسفی بنا دیا۔ لیکن مارکس کی انقلابی تربیت میں اس کے ماحول کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے حالات اور خاندانی بیک گراؤنڈ نے بھی بہت اہم کردار حاصل کیا۔ مارکس کا خاندان نسلاً یہودی تھا اور بڑے لمبے عرصے سے ٹرائر شہر میں رہائش پذیر تھا۔ مارکس کے آباء و اجداد یہودیوں کے ربی یعنی روحانی پیشوا تھے اور یہی ان کا پیشہ تھا، لیکن مارکس کے والد نے یہ پیشہ چھوڑ کر وکالت کو اپنا لیا۔ ان کی وکالت تو خوب چمکی اور کافی دولت مند بھی ہو گئے، بلکہ جرمنی کے اعلیٰ طبقوں میں بھی ان کے تعلقات بن چکے تھے۔ اس وقت جرمنی سمیت پورے یورپ میں یہودیوں سے نفرت کرنا اور ان کے لیے ایک خاص قوانین بنا کر ان کو ڈسکریمنیٹ کرنے کا عام چلن تھا۔ 1815 میں مارکس کے والدین بھی ایک ایسے امتیازی سلوک کا نشانہ بن چکے تھے۔ وہ یوں کہ ریاست پروشیا جس کی حدود میں رائن لینڈ اور ٹرائر شامل تھے، اس میں ایک متنازع قانون بنایا۔ اس قانون کے تحت یہودیوں کو اعلیٰ جرمن سوسائٹی میں اٹھنے بیٹھنے کی اجازت ہی نہیں تھی۔ یہ قانون یہودیوں کے لیے بہت خطرناک تھا کیونکہ
اس نے ان کے لیے ترقی کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ اس قانون کی وجہ سے کارل مارکس کے خاندان کے پاس اب دو ہی راستے بچے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک چلے جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنا مذہب ہی چھوڑ دیں اور عیسائیت کو اپنا لیں تاکہ ان پر جو پابندیاں لگی ہیں وہ ختم ہو سکیں۔ کارل مارکس کے والد ہینریچ مارکس نے ملک کو مذہب پر ترجیح دی اور اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائیت کو اپنا لیا۔ اس پر انہوں نے عیسائیت کے کیتھولزم فرقہ کو اپنانے کے بجائے پروٹسٹنٹ عیسائیت کو اختیار کیا۔ وہ اس لیے کیونکہ ان کے خیال میں پروٹسٹنٹ فرقے کے لوگ کیتھولسٹ فرقہ سے زیادہ لبرل تھے، جبکہ رائن لینڈ اور ٹریر شہر میں کیتھولسٹ فرقہ اکثریت میں تھا اور پروٹسٹنٹ کی تعداد کم تھی۔ اس کے باوجود مارکس کے والد نے پروٹسٹنٹ فرقے کو ہی اختیار کرنا مناسب سمجھا۔ مذہب بدلنے کے باوجود ساتھیوں مارکس کے خاندان سے یہودیت کا نشان نہ مٹ سکا اور سوسائٹی میں ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا رہا۔ بچپن ہی سے اس کے ذہن میں مذہبی امتیازی سلوک کے خلاف ایک باغیانہ رویہ پرورش پا رہا تھا۔ مذہبی بنیادوں پر اس امتیازی سلوک کے علاوہ مارکس کو اپنے والد سے انقلابی خیالات ورثے میں ملے۔ مارکس کے والد نے اپنے گھر ہی میں ایک بہت ہی شاندار لائبریری بنا رکھی تھی، اور اس کے ساتھ مارکس کے والد نے کچھ تنظیمیں بھی جوائن کر رکھی تھیں، اور ان تنظیموں کی سرگرمیوں میں وہ حصہ لیتے رہے۔ مارکس کے گھر میں جو لائبریری موجود تھی اس میں عظیم فلاسفرز کی کتابیں بھی تھیں، اور مارکس انہیں بڑے شوق سے پڑھتا تھا، اور وہیں پر اس نے پرومیتھیس کی کہانی پڑھی اور اس سے وہ بہت متاثر ہوا۔ بس یہی وقت تھا جس کے بعد مارکس کی زندگی میں سب کچھ بدل کر رہ گیا۔ اب کیا مارکس نے یہیں سے انقلابی نعرے لگانا شروع کر دیے، یا پھر ابھی تک وہ صبر کر رہا تھا؟ اور مارکس نے اپنی ابتدائی تعلیم اتنے سخت حالات میں کیسے حاصل کی، اور اس میں انقلاب پوری طرح سے کب آیا؟ مارکس کی زندگی کے باقی تمام واقعات ہماری اس ویڈیو کے پارٹ 3 میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا، اور ہمیں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔